اللہ کا ساتھ جسے نصیب ہو گیا، اللہ کی معیت جسے نصیب ہو گئی، پھر باقی کیا ضرورت ہے؟ بچا کیا باقی؟ پھر تو کائنات اسی کی ہو گئی، ہر چیز اسی کی ہو گئی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ساری عمر سجدے کرنے کے باوجود ہمیں یہ حوصلہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم معیت باری پہ اکتفا کر جائیں۔ نہیں، یہاں تو عالم یہ ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے، جی میرا فلاں کام ہو جائے اور میرا کام کرا دیجئے، اسے رکا یا چٹھی دے دو، اس کا کام ہو یا نہ ہو وہ راضی ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تو چٹھی دی تھی، اب اگلے نے کیا یا نہیں کیا، اور اسے یہ کہہ دو کہ اللہ سے دعا کریں کہ ہو جائے گا، تو کہتے ہیں بس نہ کرنے کی بات تھی، نہیں کرنا چاہتے اس لیے کہتے ہیں دعا کریں۔ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ اللہ کیا کرے گا اور اللہ سے کیا ہوگا؟ بھائی اللہ کہتے ہیں اللہ سے کہیں گے، اللہ کیا کرے گا؟ وہ کسی مجسٹریٹ سے کہتے، کسی افسر سے کہتے کوئی بات ہو، اللہ کو تو کچھ جاننے کو تیار نہیں ہے کہ کسی کونے میں ہے بھی کہ نہیں۔ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ پھر اس کے باوجود اس نے نماز روزے کی توفیق دے رکھی ہے، ورنہ ہماری طرف سے تو اسی کا کرم ہے کہ پھر وہ برداشت کرتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، چھوٹے چھوٹی گوشمالیاں بھی کرتا رہتا ہے، کان بھی کھینچتا رہتا ہے، کبھی افغانستان میں، کبھی عراق میں، کبھی کہیں کہ شاید سمجھ جائیں کہ اللہ کو چھوڑ کر تنہا ہو کر ہم پریشان ہی ہوں گے۔ شاید من حیث القوم مسلمانوں کو کوئی احساس ہو جائے۔ تو میرے بھائی، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ سال کے 11 مہینے جنہیں اللہ طلب نصیب کرتا ہے وہ معیت باری تلاش کرتے ہیں، اور رمضان میں معیت باری بندے تلاش کرتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جسے میرا ساتھ چاہیے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حال سے خود واقف ہے۔ آپ کا حال میں نہیں جانتا، میرے دل کا حال آپ نہیں جانتے، رب جانتا ہے، بندہ خود جانتا ہے۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ ہمارے اندر کوئی قرب الہی کا، وصال الہی کا، معیت الہی کا کوئی احساس، کوئی طلب ہے، اور اگر ہے تو کیا رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں قرب کا کوئی ذرا نصیب ہو رہا ہے؟ اور اگر نصیب ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اللہ پر اعتماد کوئی بنا ہے کہ نہیں؟ گناہ سے کچھ نہ گناہ کی کڑواہٹ محسوس، منہ کا ذائقہ اور ہو جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ کڑوا اور تلخ لگتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ ہر بندہ ذائقہ دار چیز کھاتا ہے اور کوئی بھی تلخ چیزیں نہیں کھاتا، اس لیے کہ ایک زبان میں اللہ نے ٹیسٹ رکھ دیا۔ اسی طرح جب قرب الہی نصیب ہوتا ہے تو مزاج میں ایک ذائقہ اور ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے، اور گناہ کڑوے لگنے لگتے ہیں، بدبودار لگنے لگتے ہیں، بندہ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکیاں میٹھی اور خوشبودار لگتی ہیں، بندہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہو تو محض دعویٰ لے کر بیٹھے رہنا کہ میں بڑا ولی ہو گیا ہوں، یہ بھی ایک غلط فہمی اور خوش فہمی ہے۔ اس لیے ہر بندے کو اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا خبر پھر رمضان کے آنے میں 1 سال باقی ہے، تب تک کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ یہ مبارک ساعتیں، کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اور کتنے لوگ ہیں جو اگلے رمضان تک نہیں ہوں گے، ہم نہ ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ اس لیے
رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں کی راتوں کو، دنوں کو، اوقات کو، لمحات کو، سفر کو، حضر کو، کاروبار حیات کو تلاش حق کا ذریعہ بنا لو، اتباع شریعت کو اپناؤ، دامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاؤ۔ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رسول رسول رحمت ہے، تمہارا دین دین حق ہے۔ یہ دنیا بھی تمہاری ہے، وہ دنیا بھی تمہاری ہے، یہ عالم بھی تمہارا ہے، وہ عالم بھی تمہارا ہے، صرف تم اللہ کے ہو جاؤ، باقی سب کچھ تمہارا۔ اللہ کریم فہم و شعور بھی عطا فرمائے، طلب صادق بھی عطا فرمائے، اور ہماری مرادیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔